کیا ڈیولپمنٹس کیا ہے آج؟ عمران خان صاحب کا کل سپریم کورٹ سے ان کو ملاقات کا اور ان کے سیل تک جانے کا جو فیصلہ تھا یا اجازت تھی، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ برف اس سے پہلے پگھل چکی تھی اور کافی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو خان صاحب سے لیگلی قانونی طور پہ جو ملاقات ہونی ہے وہ ان کا حق بھی ہے اور ان کو حق ملا بھی ہے اور وہ ملنا چاہیے بھی تھا. اس کے اندر کورٹ کے پیرامیٹرز کے تحت آپ سیاست نہیں کر سکتے تھے، سیاست پہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو وہی جو میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا، آپ اس پہ اگری کر جائیں گے، آپ کی ملاقات ہو جائے گی. بلکہ ایک دن پہلے ہی میں نے یہ بات کی اور وہ ہو گئی اور اس میں کوئی بری چیز نہیں ہوئی. یہ رائٹ تھا، ٹھیک ہے، اور وہ رائٹ کے تحت وہ فرینڈز آف دا کورٹ بن کے گئے ہیں اور وہ سبمٹ کرا دیں گے. اور سبمیشن کا انہوں نے مین چیز جو امپورٹنٹ تھی کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، جو سب کی فکر ہونی مگر چاہیے. آج تو سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ ان کی صحت کے بارے میں میرے بارے سے منسوب جو بیان تھا کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ میں نے نہیں دیا. دیکھیں، ہم تو دعائی کر سکتے ہیں. دیکھیں، اور کوئی ایسی چیز ہوتی خدا نخواستہ تو نیچرلی اس کو اسی طرح ٹیک کیئر کیا جاتا جیسے ان کی آنکھ کو ٹیک کیئر کیا گیا. ظلم تو تب آپ کرتے کہ ایک آدمی کو اگر کان میں بھی درد ہے اور اس کو اس درد کا علاج نہیں مل رہا تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہوگی بات نا. جب ان کا علاج ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہر انسان کا حق بھی اور ان کو بھی ملا ہے، بالکل ٹھیک ملا ہے. کسی نے ان پہ احسان نہیں کیا. تکلیف ہے، اگر آپ کو مجھے بھی تکلیف ہے تو یہ رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں کلیئرٹی. جہاں تک آپ نے برف پگھلانے کی بات کی تو مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہ آ رہی ہے ابھی آج کے دن تک. تو میں بالکل آپ کو بڑی کیٹیگوریکلی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں. ہاں، ان کی پارٹی میں برف بالکل پگھل گئی ہے، پانی کی طرح ہے، وہ پانی کی طرح راستہ بنا رہی ہے اور یہی سیاست کا نام ہے. ایز آف ناؤ تو مجھے کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں، عمران خان صاحب کیا دے سکتے ہیں، سوال یہاں سے شروع ہونا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو دوسری سائڈ کیا دے سکتی ہے؟ دونوں کے پاس کوئی دینے کو نہیں ہے، تو پھر برف کیسے پگھلے گی؟ انہوں نے اپنی ٹائم پہ پیک کی پہاڑ کی چوٹی چڑھی، ٹھیک ہے، جس طرح بھی چڑھی، اچھی لگے بری لگے، گالی دی، مار داڑ کی، جھگڑا جھگڑا جو بھی کیا، وہ ان کا نہیں کچھ کر سکے. ان کی طرف سے بھی جو بس تھا وہ بھی ہو گیا. تو اب یہ تو پیرامڈ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اب قانونی طور پہ یہاں آ کے رک گیا پیرامڈ. اب نہ پیرامڈ نیچے ہو سکتا ہے نہ اوپر جا سکتا ہے. اب یہ اسٹیگننٹ ہو گیا اپنی جگہ پر. اور ہم نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں جہاں پہ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہیں کہ پہلے کون پلک جھپکے گا. تو کون پلک جھپک سکتا ہے؟ دیکھیں، مین پرپوزز، گاڈ ڈسپوزز. کچھ چیزیں میں اور آپ سوچتے ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سوچی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں اور ویسے امپلیمنٹ ہوتی ہے. ہمارا فیتھ ہے، اللہ کی ذات ہے. تو انسانی طور پہ تو ابھی آج کے دن مجھ سے بات کریں تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. باقی اللہ کو پتہ ہے، غیب کا تو اللہ کے پاس، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. تو مجھے ابھی قانونی طور پہ تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جہاں تک آپ بات کریں بنی گالا کی یا اس ٹائپ کی چیزوں کی، ایسی بھی کوئی خبر نہیں ہے. نہ ایسی کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ایسی ڈھیل ہے، نہ کوئی ایسی بریک تھرو ہے، نہ کوئی ایسی بات ہے، نہ کسی طرف سے بھی کوئی ایسی بات آئی. ٹھیک ہے، آج کی تاریخ تک تو میں آپ کو 99% انسانی طور پہ بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن دوسری طرف کنٹینر بھی تیار ہو رہا ہے جس پہ آزادی یا موت ہے، تو ملاقاتوں پہ پابندی ہے ابھی تک بہنوں کی. دیکھیں، وہ پابندی اپنی جگہ پہ. وہ کنٹینر یہ سنڈے کی اسٹرائک کی طرح ویسے ہی کھڑا رہے گا، اس کی تصویریں کھنچ جائیں گی سوشل میڈیا پہ، اس میں لوگوں کو بٹھا بھی دیں گے، وہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا اے آئی کی مدد سے. لیکن فزیکلی کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا. نہ اس کنٹینر کو میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد آتے ہوئے، نہ کوئی ایسی چیز مجھے نظر آ رہی ہے. بلکہ جو اچھا اقدام ہے، جو احسن اقدام ہے، جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جو آفریدی صاحب کل میٹنگ کور کمانڈرز اور دیگر لوگوں سے، وہ دیگر بڑے امپورٹنٹ دیگر لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کی امپورٹنس میں وہ میٹنگ ہوئی، اس کے اندر ایک کلیکٹیو آپریشن کی بات ہوئی، دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی بات ہوئی، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سنکرنائز چلنے کی بات ہوئی، ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی، کے پی کے لوگوں کی فلاح و بہبود کی بات ہوئی، پی ایس ایل کرکٹ میچ کی بات ہوئی. ٹھیک ہے، بہت ساری اچھی باتیں ہیں اور یہی جمہوریت کا حسن بھی ہے. اور شاید یہی راستہ ہے جو شاید جو آپ کی سب کی خواہش ہے برف پگھلنے کی، وہ بھی قطرہ قطرہ بن کے ایسے اقدامات سے ضرور پاسبل ہے. یہ میں ڈے ون سے کہہ رہا ہوں. اور میں ڈے ون سے کہہ رہا تھا کہ بہت سمجھدار ہے ہمارا آفریدی چھوٹا بھائی. سی ایم کی کرسی جائیداد میں نہیں آپ خرید سکتے، پیسے سے نہیں خرید سکتے، ٹھیک ہے. اور یہ کرسی چھوڑنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اگر سمجھداری سے جگہ رہا تو میں بجائے اس کی عام ٹوسٹنگ کروں گا، وہ لیٹ گیا، یہ ہو گیا، میں اس کو پازیٹیو وے میں کہوں گا کہ یہ اچھی پالیٹکس ہے، اچھا اقدام ہے، احسن اقدام ہے. شفیع جان ہے، اچھی بات کر رہا ہے، کڑواہٹ جوانی میں ہوتی ہے، لیکن سب سمجھداری سے چل رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو 5 نکات بتا دیے ہیں اکتوبر نومبر میں.
اس میں سے کچھ بھی چیز آگے پیچھے ہوئی تو کراس کٹے ٹھک 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 وہ 5 لائنیں میں آپ کو بتا چکا ہوں. آپ وہ کیا تھے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نااہلی بھی ہے, 9 مئی کے کیسز بھی ہیں, نئے کیسز بھی ہیں, گورنر راج بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو 5 ٹکس بتائے تھے وہ چیک لسٹ کے حساب سے چیزیں جمہوریت میں جس سب لے کے چلیں گے تو جمہوریت بھی پروان چڑھے گی اور اچھا کی طرف تو ہو جائے ابھی گا. آپ کو لگتا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف کافی زیادہ انہوں نے وہ پیچھے ہٹے ہیں, مثلا سوشل میڈیا کے حوالے سے دیکھ لیں پریشر ہے مگر اتنا نہیں ہے, اسی طرح سے خان صاحب کا ٹویٹر خاموش ہے, اسی طرح سے ان کے جو بیرسٹر گوہر نے کہا اب اسلام آباد کے اوپر چڑھائی نہیں ہوگی. آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ کچھ باتیں انہوں نے مان لیں جس کے بعد یہ چیف جسٹس والی یا سپریم کورٹ والی بات ہوئی ہے. کمپلیٹلی مان لی نا. دیکھیں جو لائر صاحب گئے تھے انہوں نے کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی, انہوں نے اپنی بات کا بھرم رکھا, قانون کے تحت یہی اجازت تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کی پاسداری کریں گے تو اٹس اوکے. ٹھیک ہے, تو اس کی پاسداری ہو رہی ہے تو وہ اوکے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی پاسداری نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا, میں آپ کو مثال دوں, جب دوگلا پن قوم کو نظر آ جاتا ہے نا تو قوم ویسے ہی تو 10 قدم پیچھے ہوتی ہے. اب اچک صاحب نے اناؤنس کیا پگیا جام ہڑتال, اور آسما جہانگیر صاحب کے کنونشن میں وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئے وہاں, اور سلمان کمار راجہ بھی گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئے. تو سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پگیا جام کہا تھا, آپ تو گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں, مجھے کہا میں پگیا جام کروں. تو جب دوگلا معیار ہوگا تو وہ آدمی پیچھے ہٹ جائے گا. اسی طریقے سے آپ اگر اچک صاحب کی مثال دیں گے, یہ فوج بھی کچھ خطوں کی صوبوں کی ہے, تو پھر انسان کو شرم بھی آنی چاہیے. ان کو مطلب میرے حساب سے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ کے پی کے میں جو شہید ہوئے ہیں فوجی ہمارے, پولیس والے, عام آدمی کے پی کے کا, وہ کہاں کے تھے؟ وہ ہندوستان کے لوگ تھے. تو شرم آ رہے نا آپ ایسی بات کرتے ہوئے, آپ ایسا بٹوارا کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, کہہ رہے کوئی ہل جل نہیں ہے, مگر آگے جا کے کچھ ایسے فیصلے ہونے ہیں یا ہو رہے ہیں ریجنل اس کے اوپر بھی, اور بورڈ آف پیس ہے دیگر, تو خان صاحب کو آن بورڈ تو لینا پڑے گا نا. دیکھیں بہت جلدی کی صورت میں آپ مجھے کہیں چند مہینوں میں 2-4 مہینوں میں کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر آپ مجھے 8-10 مہینے میں ریجنل گلوبل سچویشن دیکھیں تو ہاں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ کا مڈ ٹرم آ رہا ہے, وہ بڑا ریلیونٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ ہے, اور خطے کے اندر بہت ساری چیزیں اور ڈیولپ ہو رہی ہیں, ڈیلی بیسس پہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, جس میں ہمارے فیلڈ مارشل کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزنیبل سیاست پورے پاکستان میں ہو رہی ہے. آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں تو آج جیسے سولر کے اوپر نوٹس لے لیا, نواز شریف صاحب نے اچھا اقدام کیا, تو آپ گالی تو نہیں سکتے, ان کو اپریشیٹ ہی کریں گے اس چیز کے اندر. اگر سہیل آفریدی نے اچھا اقدام کیا, کلیکٹیولی بیٹھا, بات کی, ہر ایڈریس میں وہ ساتھ کھڑا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بک گیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی ذمہ دار ہے, سمجھدار ہے, ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مارنا ضروری ہے جو دشمن پروکسی, کیونکہ ہمارا تو بزدل دشمن ہے انڈیا, پہلے بھی ہم نے مارا تھا, اب 10 گنا زیادہ زور سے ماریں گے. تو اگر یہ کلیکٹیو چیز ہو رہی ہے, اگر وہاں بسنت بن گئی ہے پنجاب میں اور اس کی سکسیس آ گئی ہے, تو آپ اس کو گالی تو نہیں دیں گے, آپ کہیں گے اچھا اقدام ہے. اگر سندھ میں ایک وارننگ شاٹ کے بعد, اگر ایک کولیپس کے بعد, ایک ڈیزاسٹر کے بعد میئر کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بکھرا ہوا ہے پورا معاملہ, وہ ایڈریس کرنا شروع ہو رہا ہے چیزوں کو, تو اگر ہم اس کو اپریشیٹ کرتے. کل آپ کی زردائی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, اور چونکہ آخری 2 منٹ ہیں تو میں اس میں چاہوں گی کہ 28ویں ترمیم کی بھی آپ بات کریں. کیا آپ کی اس ریفرنس میں ان سے بات ہوئی ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی کے اس کے اوپر کنسرنز ہیں؟ بہت سارے سوالات ایک ہی سوال سے جڑے ہوئے. آپ کے سارے سوالات کا جواب تو میں آپ کو اسے مسکرا کے دے سکتا ہوں, تو آپ سمجھ چکی ہوں گی میری مجبوری اس کے اندر. لیکن جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے, ایک میرا ان سے اپنا ایک تعلق ہے, دوسرا وہ آصف علی زرداری صاحب پہلے ہیں, پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں, اور پھر میرا ان کے ساتھ بہت ہی ایک احترام, ادب اور پیار کا رشتہ ہے. میں ان سے ہر بار سیکھتا ہوں چیزیں, ٹھیک ہے, اور وہ سیاست کے بہت زبردست کھلاڑی ہیں, تو آپ سیکھتے ہیں. تو 28ویں ترمیم کا میں نے ہی آپ کو بتایا تھا, جب 27ویں آئی تھی اسی دن بتا دیا تھا. تو وہ انیشل سٹیجز کے اوپر ہے, چل رہا ہے معاملہ, دھیرے دھیرے چل رہا ہے. کارواں جو ہے وہ جو آپ کا کنٹینر ہے وہ ادھر چلنا شروع ہو گیا, وہاں تو وہ اسٹل ہی کھڑا رہے گا. تو وہ بھی اگر ملک کی ضرورت ہے اور ملک کی بقا کے لیے اور ملک کی سلامتی اور کامیابی کے لیے, وہ بھی ہو جائے گا. عید سے پہلے یا عید کے بعد؟ نہیں, آپ تو ہر چیز چاہ رہی ہیں بہن کے سب کچھ کر دیں. رمضان میں ویسے سب سناٹا ہوگا, سکون ہوگا, روزوں کی وجہ سے ہوگا. عید کے بعد بھی نہیں, تھوڑا چلنے دیں. اچھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اسی طرح سے اکٹھے چل پائیں گے 5 سال پورے؟ تو دیکھیں دونوں پیروں میں رسی ہے, وہ لڑکھڑایا تو یہ گر جائیں گے, یہ لڑکھڑایا تو وہ گر جائیں گے. تو وہ 2 ٹانگیں ایک ہی دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں,
सब ने कदम फूक फूक के चलने हैं। तो ये सिस्टम यही है, देखिए ये तो मैं आपको अगले 5 मिनट के बारे में भी पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए नहीं कह दुरुस्त सकता, बात है। हाँ। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल आप अभी अगर मुझसे इस टाइम पे पूछ रही हैं तो मैं कहूँगा हाँ, लेकिन अगर आप मुझसे 10 बड़ा तो मुझे नहीं पता, हाँ। ठीक है। इस मुल्क के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी तो रही है, ठीक है, लेकिन अभी अगर एक अच्छा एटमॉस्फेयर है बहुत अरसे के बाद, जिसमें सारे सूबों में हमांगी है, एक दूसरे की ख्याल है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ डाइवर्जन भी है, रोज़ मार धार कड़ाई है, रोज़ तूफान बदतमीजी, तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आई थिंक वो ये एक डेमोक्रेटिक वे है, तो उसको चलना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात आपने शुरू जहाँ से बता की 2018 से जो मेरा व्यू है वो 2026 तक तो है। उम्मीद करता हूँ कि 2028 में ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है वैसे ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।